صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا پرفتن دور ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا تعلق علماء کے ساتھ بنائیں اور بڑی مضبوطی سے یہ تعلق بنائیں۔ یقین کریں پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایسے فتنے آئیں گے جیسے ایک تسبیح نہیں ٹوٹ جاتی اور اس کے دانے پے در پہ گرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرب قیامت ایسے فتنے آئیں گے ایک کے بعد دوسرا، اور بعض روایات کے اندر جیسے اندھیری رات ہوتی ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آج بھی طرح طرح کے فتنے ہیں اور مختلف ناموں سے۔ پاکستان تو زرخیز ہے زمین ایسی، خاص کر ایسے فتنوں کے لیے۔ یقین کریں بندہ حیران ہو جاتا ہے، کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے دعوے۔ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے مرزا انجینئر کے نام سے، مرزا جہلمی فرقہ ہے، اور اس کے پیروکار میں نے اکثر دیکھے ہیں تھوڑے موٹے دماغ کے ہوتے ہیں۔ بس مین چیزوں کو لے لینا، مین پوائنٹس کو لے لینا، حقیقت حال کو ترک کر دینا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب اسے کبھی سنتا ہوں، اس کی کوئی بات نظر سے گزرتی ہے، سماعتوں سے ٹکراتی ہے، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایسا بندہ جس کو دور تک علم کی ہوا بھی نہیں لگی، اسے علم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بڑا علم ہے، بڑا علم ہے، اتنے اس کے فالوورز ہیں اور یوٹیوب پہ اور پتہ نہیں کیا کچھ، بڑا علم ہے جی۔ اس کو علم نہیں کہتے، یہ معلومات ہوتی ہیں، اور معلومات تو کوئی بندہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ علم اللہ کا نور ہے، اور نور الہی جو ہے نا یہ کسی کے اوپر تان و تشنی گالی گلوچ نہیں سکھاتا۔ علم اللہ کا ایک نور ہے، اللہ جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے عطا کرتے ہیں۔ اس کے پاس چند معلومات ہیں اور وہ بھی ناقص یا اپنے مطلب کی معلومات، اسے لانچ کیا گیا باقاعدہ طور پہ۔ یہ نہیں کہ اکیلا بندہ اتنا کام کر رہا ہے، نہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ طور پہ ایک پورا جھنڈا ہے، اس کے تحت اسے لایا گیا ہے، اور اصل مقصد تھا مشہور ہونا، کچھ تنقید سے وہ یہ ہو گیا ہے۔ بغداد کے اندر نا غالباً کسی نام نہاد اسکالر نے نا دعویٰ کر دیا کتا حلال ہے، اس نے بڑی تقریر کرنی اور بڑا چیلنج دینا۔ عام لوگ جو ہیں نا وہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، گھبرا علماء بھی گئے کہ پتہ نہیں اس کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے، کہاں سے یہ دلیل لے کے آئے گا کتے کے حلال ہونے کی۔ اس نے کہا مناظرہ کر لو جس نے کرنا ہے۔ بہت بڑی دور تک پھیل گئی، ایسی باتیں بڑی پھیل جاتی ہیں، بات بڑی دور تک چلی گئی۔ فلاں کہتا ہے کتا حلال ہے، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، میں دلائل دینے کے لیے تیار ہوں۔ علماء کی ایک جماعت تیار ہوئی، مناظرے کا وقت طے ہوا۔ اب وہ مناظر صاحب بھی آ گئے، نام نہاد اسکالر، اور علماء کرام بھی آ گئے ہیں، اور بڑا مجمع آمنے سامنے بیٹھک ہوئی۔ علماء نے کہا جی کریں شروع، کتا حلال ہے، دیں دلیل۔ اب یہ ہے کہ اس نے بات شروع کی، اس نے کہا جی کتا حرام ہی ہے۔ کتا کیا ہے؟ حرام ہی ہے۔ میں نے تو مشہور ہونے کے لیے یہ بات کی تھی، مشہور ہو گیا ہوں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کتا حلال ہی حرام ہی ہے، حلال نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مشہور ہونے کے لیے کیا کر دیا، ایک شوشہ چھوڑ دیا، اور یہ روزانہ دوسرے چوتھے دن ایسے شوشے چھوڑتا رہتا ہے۔ مشہور ہونا تھا، ہو گیا ہوں۔ سیدہ کائنات عفیفہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کی سب سے محبوب زوجہ، صحابہ کرام میں بڑی عالمہ، یہ بے حیا انسان بیٹھ کے لوگوں کے سامنے ان کو ظالمہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ، اور ثبوت اور دلیل کوئی نہیں۔ آگے بیٹھے ہوئے بدبخت اور اس کو سننے والے بھی اس بدبختی کے اندر اس کے ساتھ شامل ہیں، اور کل قیامت والے دن انہوں نے حساب دینا ہے اس کا۔ بغیر دلائل کے چند ایک باتیں رٹی ہوئی ہیں، تاریخ کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، وہی
بس چھوڑ دی لوگوں کے سامنے کتا حلال ہے. تو جس طرح اس کے کتا حلال ہونے پہ نام نہاد اسکالر پہ لوگوں کا ایک ہجوم امڑ آیا تھا دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، اسی طرح یہ بھی کرتا ہے. یہ بھی بہت سارے کتے حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں کون سا کتا حلال ہے. تو کہ یہ بدبخت انسان ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور میرے پیارے بھائیوں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ کون سا دین اور مذہب ہے جو میرے نبی کے صحابہ پہ تنقید کرے، جو میرے نبی کے صحابہ کو برا کہے، جو میرے نبی کے اہل بیت اور صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرے، کیڑے نکالنے کے کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا میری مجبوری ہے. یعنی تو مانتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو لوگوں کو کہنا چاہتا ہے اللہ راضی ہو گئے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پر میں راضی نہیں ہوا. اللہ راضی ہو گئے ہیں، میں راضی نہیں ہوا معاذ اللہ، یہ کہنا چاہتا ہے کہ. اور دیکھ لیں بدبختی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں یہ میں مانتا ہوں لیکن میں راضی نہیں ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنا بدبخت ہے. تو یہ ایک فتنہ ہے، اور فتنے کی علامت اور نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ چند معلومات کو اکٹھا کر کے ناقص معلومات لوگوں تک پہنچاتا ہے. آپ اس کے دیکھ لیں کہ بہت ساری ناقص طور پہ بات کرتا ہے، بغیر علم کے بات کرتا ہے، رٹی ٹرائی باتیں کرتا ہے. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ بات کر لو سامنے بیٹھ کے، دلیل کچھ بھی نہیں. یہ تو بیچارہ پلمبر تھا، اس کا کام پلمبری کرنا تھا. یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ کا موٹر سائیکل خراب ہو جائے اور آپ اسے تیز کیوں لے جائیں، چلو بھائی ڈاکٹر صاحب چیک کیجیے گا میرا موٹر سائیکل. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا نا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، یا میرے پیٹ میں درد ہو جائے، یا کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے، بلکہ مرزا پلمبری کے ماننے والے کے پیٹ میں درد ہو جائے اور وہ جائے مکینک کے پاس، اجی مجھے دیکھیے گا پیٹ میں درد ہو گیا، اس کے بعد تو گریس ہی ہے بس. او بھائی جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کے پاس جایا جاتا ہے. ایک دین ہی اتنا بے وقت رہ گیا ہمارے معاشرے کے اندر، جس کا جی چاہتا ہے دین کے اوپر گفتگو کر رہا ہے. باقی ڈاکٹر عطائی ڈاکٹر بھی نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ چھوٹے موٹے ڈسپینسر ہمارے بڑے کام کے ہوتے ہیں. آپ 20-30 میں دوائی دے دیتے ہیں بخار کی، اور MBBS کو چیک کرو تو پہلے 1000 روپیہ بھرو. حالانکہ یہ عطائی ہمارے بڑے فائدے کے ہیں، بخار اور چھوٹی موٹی دوائیوں میں، بڑے معاملات میں نہیں. لیکن کیا حکومت کہتی ہے ان کو بند کرو. وہ بھائی صرف دین ہی ایسا رہ گیا جس کا جی چاہتا ہے جب جی چاہتا ہے اٹھ کے آ کے اپنے کتے حلال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ قرب قیامت کی علامات ہیں ایسے فتنے. خدا را اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں، تعلق بنائیں اور قرآن و سنت کو اپنائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں